ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو اس مشکل وقت میں اتنے مشکل وقت کے سامنے کرنے کے بعد جو ہم اس وقت جو ضرورت ہے، مثلا جس طریقے سے لوگوں کو کاروبار، لوگوں کے دکانیں تباہ ہو چکے ہیں، جس طریقے سے ہمارے کسان کا فصل صبح بھر میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، ہم لوکس کے بعد، کورونا کے بعد، یہ ہمارے عوام کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے، اور ہم اور صوبہ سندھ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں پہنچے گا، وہ کراچی کا پیکج کا ہم سن رہے ہیں، جو بھی سیلاب سے متاثر علاقے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، عمر کوٹ ہو، بدین ہو، میر پور خاص ہو، ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے، اور ہمارے عوام کو ریلیف پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ پورے اتریں گے. اس وقت تک NDMA نے سندھ حکومت کو 5000 ٹینٹس دیے ہیں، 2000 ٹینٹس دیے ہیں. ہمارا ریکوائرمنٹس اس سے بہت ہی زیادہ ہے. NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے امیڈیٹ ریلیف پہنچانے میں ذمہ داری ہوتا ہے. 3 نالوں صاف کرنا صرف سے بات نہیں ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی صف اول کا کردار ہمارے ساتھ ادا کریں گے. ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، فائنانسنگ ہے، جو ہمارے عوام کی اس وقت ضروریات ہے. میں آپ سب سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے مدد کرنے اس اویئرنیس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس وقت شاید اتنا وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ میر پور خاص اور بدین اور عمر کوٹ کے عوام کس قسم کی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں. جہاں کپرو سانگر میں بھی، اور بہت سے پورا لسٹ ہے یہاں. چیف منسٹر سندھ صاحب نے نہ صرف کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مسلسل وزٹ کیے ہیں، خود موجود رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ نہ صرف اس پرسنٹیج آف دا سٹی جہاں ان کا قانونی اور ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہیں، مگر ان علاقوں میں بھی جہاں شاید وہ لیگل اور ایڈمنسٹریٹو رول نہیں تھا، لیکن مورلی اور جب لوگ مشکل وقت میں ہیں آپ نے ہر جگہ ساتھ دینے ہیں. تو DHA سے لے کے جہاں تک ان کی ضرورت پڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ جو عوام کے امید ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے کہ ہم ان پہ پورے اتریں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے، خاص طور پہ ہمیں جو کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے، فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. اس ایشو میں، اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ تو ہو چکے ہیں. ایک تو ریلیف ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، نیشنل ڈیزاسٹر ہے. دوسرا جو کراچی میں، پورا پاکستان میں ہے لیکن کراچی کا جو فوکس انفراسٹرکچر میں اور ایشوز میں جو ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں، جو ہم کام کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 2 سال بعد اب ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کوئی سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑا شہر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ترقی میں، اس کی انفراسٹرکچر میں. جو وفاقی منصوبے کچھ ٹائم سے اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت کام نہیں ہوا تھا، اب انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ ہوگا. کل آپ کے سامنے چیف منسٹر سندھ صاحب نے کراچی کے لیے جو ہمارا 800 بلین روپیز کا پلان ہے، اس نے آپ کے سامنے تفصیل میں بات کیا تھا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو نیڈز ہے، جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی میگا سٹی ہوگا ان کا اپنا ایکسیپشنل نیڈز ہوتے ہیں.
تو ایون دس 800 بلین روپیز اگر صوبائی سندھ 800 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے کافی مسائل جو ہے ان میں ہم جو وی کین شو سم امپروومنٹ جو نہ صرف اس صوبہ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ صرف اس صوبہ کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے، مگر پورا ملک کی معیشت کے لیے ایک فائدہ مند سٹیپ ہوگا. خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس ہو گیا، سویپ کا منصوبہ ہو گیا، یہ جو اتنا فلیشی منصوبے شاید نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے ڈرینیج کو، آپ کا سورج کو، آپ کے جو صفائی کا نظام ہے ان میں جس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری لے کر آئے گا، یہ ہمارا شہر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. another point that I wanted to make کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب جو ہمارے عوام کے مشکل وقت میں یہاں پہنچا، ساتھ دیا اور ایک سولیڈیرٹی کے پیغام چلایا گیا ہے، اس سے جس کے میں نے ان پرسن بھی شکریہ کیا، آپ کے سامنے بھی شکریہ کرتا ہوں. چیف آف آرمی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بھی کراچی پہنچا، یہ بھی بہت ایک اچھا پیغام گیا ہے، ایک بہت اچھا سولیڈیرٹی کا کہ پورا ملک جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل تک جب عمران خان صاحب پہنچے گا، ہمارا پورا صوبہ کے عوام انتظار میں ہے کہ ان کے جو مشکلات ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ہم کیسے اس میں کمی لے آ سکتے ہیں. جو ایک بہت ہی ایگریویٹنگ فیکٹر رہا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس پورے دوران، وہ ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو، جس نے ان مشکلات میں ہمارے لیے بہت ہی اضافہ کیا تھا. بہت مشکلات کے سامنا ہمیں کرنا پڑا. ہیسکو ہو گیا، سب کو ہو گیا، کے ایس ای ہو گیا. آپ جب یہ نیشنل ڈیزاسٹرز کے، ویسے تو ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، ان کے بلنگ کے بارے میں، ان کے طریقہ کار کے بارے میں مسلسل کمپلین کرتے ہیں، لیکن جب قدرتی آفات میں، نیشنل ڈیزاسٹرز میں وہ رسپانسونیس نہیں رہتا ہے، جب آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پمپس جو پانی کو پمپنگ کر رہے ہیں ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتا ہے. اس سے ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں بہت ہی نقصان پہنچتا ہے. میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپو کو، سیسکو کو اور کے اے ایس ای کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے. مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا. دوسرا جو کے ایس سی کے لیے، کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، دکانیں تباہ، گھر تباہ، فلڈنگ کا سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کا بجلی چل نہیں رہا، ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے. کس بنیاد کے کیا وجہ ہے کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بجلی کے لیے؟ اس پہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو. ہمیں اس وقت آپ کا امداد چاہیے، مدد چاہیے، ساتھ چاہیے. ہمارے عوام کو ریلیف کے ایکسپیکٹیشنز ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2010 میں، 2011 میں پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا ان کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے، آج وہی ہمارا ایکسپیکٹیشنز ہے، اور امید ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا. اور عوام کو جو ریلیف کی ضرورت ہے وہ فی الفور امیڈیٹلی ہمارا ریلیف کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم ہمارا جو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ چاہیے ہوگا، پاکستان پورا وفاق کا حکومت کے ساتھ چاہیے ہوگا، اور ان کا انٹرنیشنل اداروں کا بھی. ہم اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس ڈیفیکلٹی کو، اس نیشنل ڈیزاسٹر کو جو 100 سال بعد
ہمارے اوپر گزرا ہے اس کا صحیح اور منصفانہ جو ہمیں نہ صرف ریلیف پہنچانا پڑے گا, آپ کو کمپنسیٹ کرنے پڑے گا. کراپس اگر عمر کوٹ کا جو چلی کا ہمارا کراپ ہے ان کو نقصان, پورا صوبہ میں جہاں جہاں یہ بہت ہی نقصان پہنچا ہے. میرپور خاص کا فوٹیج آپ سب نے دیکھا ہوگا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ہم ذرائع معیشت پہ بہت ہی ریلائی کرتے ہیں, ہمارے عوام اپنا اس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, روزگار کے لیے بھی اور فصل کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی. اور اس میں اگر وفاقی حکومت جہاں نقصان ہوا ہے فارمرز کو ان کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس ملک پہ ہمارے اس وقت یہ بہت ہی ضرورت ہے, کیونکہ چھوٹے دکان ہیں جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی نقصان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو, اور ہم وی آر لوکنگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس آن ٹو فرنٹس. ہمارا کوشش ہے کہ آج اور کل سے ہم کراچی کے کوئی متاثر علاقوں کا ذرا جائزہ لے کے پھر دوسرے جو میرے صوبے میں متاثر علاقے ہیں مجھے خود جانا پڑے گا اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. وہ تو سب obviously ایکسپیکٹڈ ہے. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا فوکس اور آپ کا اٹینشن جو ہے میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا ان متاثر علاقوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ان سب کے مدد کرنا ہے. آخر میں میں سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں سے جو آج بھی متاثر ہیں, جو مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں. جب ہم اپنا مشکل وقت سے گزر رہے تھے تو بلوچستان کے عوام بھی فلیش فلڈس کے اور بارشوں کا سامنا کر رہا تھا. آئی ایم شیور دے آر آلسو لوکنگ فار دا سپورٹ اینڈ ہیلپ آف دا پیپل آف پاکستان. جس طریقے سے مجھے وہ فوٹیج بہت ایک قیامت کی طرح وہ فوٹیج لگ رہا تھا جو سوات میں جس تیزی کے ساتھ بارش اور وہ سیلاب کا پانی جا رہا تھا, وہاں کے جو شہری ہیں وہاں جو رہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے اور سولیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں ان کے حکومت کے ساتھ, ان کے عوام کے ساتھ کہ جو بھی ان کی ضرورت اس مشکل وقت میں ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. کل میں گلگت بلتستان کا میرا ایک الیکشنز آ رہے وہاں ایک کینڈیڈیٹ سے تعزیت کر رہا تھا فون پہ. وہاں سنا ہے بہت ہی نقصان ہوا ہے اور عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نیشنل ڈیزاسٹر میں وہ اپنا مدد اپنا ساتھ انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ مدد کریں گے. تھینک یو. تو واقعی آپ کو امید ہے, آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد لگ رہا ہے کہ اب وفاق کراچی کے لیے خاص طور پہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے. آپ کو کس طرح لگا کہ واقعی سنجیدہ ہے؟ اعلانات پہلے بھی ہوتے رہے, ایک تو یہ معاملات ہے. دوسرا, سندھ حکومت کو آپ لوگ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کلیئر نہیں یہاں پہ کہا کہ اب تک ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت منصوبوں کے حوالے سے جو پروجیکٹس وفاق لانا چاہ رہا ہے اور کل شاید وزیر اعلیٰ کچھ منصوبوں کا اعلان بھی کریں, تو یہ کس طرح ممکن ہے, کس طرح بہتر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے یہاں کی کسی سے مشاورت نہیں کی گئی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی شاید شہباز شریف نے آپ کی بات کروائی, آصف زرداری صاحب سے بات کروائی, تو کیا آپ کس طرح کا کوئی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ پولیٹیکلی لوگ انتظار میں ہیں, لوگ مشکلات کا شکار ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو یہ معاملات آپ کس طرح کریں گے, ریٹارن کس طرح لائیں گے؟
थैंक यू भाई। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का इरादा है, जिस तरीके से वो मुसलसल मीडिया पे आ रहे हैं और हम सबको उम्मीद दिला रहे हैं, वी टेक देम एट फेस वैल्यू एंड हम जो माजी में हुआ वो तो हुआ, हम इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ माई प्रोविंस। जो मैंने कहा ये रिलीफ रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का मंसूबा है, उसके लिए भी हमें एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। सिंध हुकूमत तो अपनी पूरा कोशिश अपने बजट से कर रहे हैं। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे जहां हमारे अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और खान साहब खुद कहता है कि जहां तक फंड। एक बार फिर आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क भर के अवाम पाकिस्तान की तारीख में इतना मुश्किल मुआशी सूरत हाल से भी नहीं गुजरा है। इनको अब जो भी आया जैसे भी आए हुकूमत में बैठे हैं। नेशनल डिज़ास्टर्स ऐसे मौके होते हैं जहां आपने अपना ना सिर्फ क़ियादत दिखाना पड़ता है, आपका ज़िम्मेदारी है, आपका वर्किंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें आते हैं। आपने हर पाकिस्तानी का मदद करना है, हर सूबा का मदद करना है, शहर का मदद करना है। आप ये नहीं देख सकते हैं कि किसी सूबा ने मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरा सूबा ने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आप सिर्फ बुज़दार के सूबे को देंगे। आपने पूरा मुल्क का, पूरा पाकिस्तान के अवाम का साथ देना है। जहाँ तक आपने हमारा अपोजिशन लीडर से जो मुलाकात था वो बहुत अच्छा गुजरा। और कल जो रहबर कमेटी है वो भी मिले और दे हैव इवन डिसाइडेड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑनर होगा कि हम इस APC को होस्ट करें। तो इंशाअल्लाह ताला उस फोरम पे जिस तरीके से हम एक नया अपडेटेड हमारा चार्टर डेमोक्रेसी पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे हम आज के जो मुआशी सूरत हाल है, तारीख़ी मुश्किलात है, अवाम के मसाइल है, उस पे एक वन पेज पे आना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब ये तो ऑब्वियसली देव ऑल बीन बिजी इन these floods and draining the water, इंशाल्लाह जल्द ही ये ऐलान करेंगे। लेकिन कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिंध का कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हर 2 साल हो गए हैं। लाहौर का जो पंजाब का जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे इमरान खान आए उन्होंने ख़त्म कर दिया। पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे ही इमरान खान के ये वफाक में हुकूमत आए उन्होंने ख़त्म कर दिया। बलूचिस्तान में जो लोकल बॉडी निज़ाम है वो नहीं चल रहा था। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतने बर्दाश्त है कि आप अपना कैपिटल सिटी को अपने मुखालिफ के हवाले करें कि आपका मैंडेट है, इस शहर के अवाम ने आपको मुंतखब किया है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, ये सिंध हुकूमत का फ़ैसला है और सिंध हुकूमत ये फ़ैसला जैसे उनको ऐलान करना चाहते हैं वो ऐसे ऐलान करेंगे। मैंने रिज़ल्ट्स लेना है चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से। तो चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को और इसकी हुकूमत के पास इख्तियार है अब कि वो अब ऐसा अच्छा इंडिविजुअल लेकर आए जो कि जिससे मुराद अली शाह साहब रिज़ल्ट्स भी ले सके और मुझे ये यकीन हो कि ये साथ मिल के डिलीवर कर सके इस शहर के अवाम के लिए। कुछ मैंने तो हिसाब इनसे लेना है तो उन पे हम ये छोड़ते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर इंशाल्लाह जैसे ही नवाज शरीफ साहब का सेहत और इलाज का सिलसिला ख़त्म होता है, हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आए।
जो ही भी जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि 2010 में जब सैलाब आया तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने वतन कार्ड इशू किया, जो लोगों को तुरंत जो पहुंचे था इमदाद में था। और 2011 में जब बारिश आई तो पाकिस्तान कार्ड के नाम पे लोगों को जो है इमदाद दिया गया। क्या वफाकी सरकार को इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए? थैंक यू सर। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का स्केड्यूल है, ये प्रोग्राम है, वो ना मेरे पास है ना सीएम साहब के पास है, उसको खुद पता होगा कि प्रोग्राम और स्केड्यूल क्या होगा। कराची से बहुत ही ज़्यादा जगह से पानी हमने निकाले हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ अभी भी अवाम इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उनका हम मदद कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो, ना सिर्फ हमारा कैपिटल सिटी में मगर सूबा भर में ऐसे जगह हैं जहाँ